السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور کی بعثت مبارکہ کا صدقہ، امت مسلمہ کے حال پر کرم کی نظر فرما، اور بالخصوص ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے حال پر کرم فرما، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ماہ ربیع النور کے پرنور مہینے میں ہمارا اور آپ کا یہ ہفتہ واری اجتماع آج کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ سجا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم پھر ایک مرتبہ اپنے اس ہفتہ وار اجتماع میں آ کر اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے رہی ہیں، اور محبت رسول میں اضافہ کرنے کے لیے، عمل کی پختگی کے لیے، اور گناہوں سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہوئے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مسلسل دعوتی اجتماعات کی وجہ سے، پھر وادی نور آزاد میدان کے اجتماعات کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ماہ ربیع النور کے جو 12 روزہ پروگرام ہوتے ہیں ہر علاقے میں، ہر جگہ یہاں پر بھی ہوئے، اس وجہ سے ہمارا یہ ہفتہ وار اجتماع نہیں ہو سکا، لیکن آج سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسلسل قائم رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کا خیال رکھیں
اور ہر بدھ کو بعد نماز عشاء اس ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج جو معروضات پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کس شان والا نبی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ماہ ربیع النور کے پرنور موقع پر کہیں نہ کہیں آپ نے بہت سارے لوگوں کی زبانیں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، وہیں پر یہ بات تھوڑی سی چبھتی ضرور ہے کہ آخر حضور کا کلمہ پڑھ کر، حضور پر ایمان لا کر، حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہوئے آخر یہ محبت سے دوری کیوں ہے؟ آخر شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت کیوں ہے؟ آخر کیوں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو جائز کام کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک وجہ جو ہمارے ناقص مطالعے میں آئی اور ذہن کے اندر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ نہیں بتائی گئی۔ اگر ان کو یہ بتایا گیا ہوتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کس شان والا نبی عطا کیا ہے، اگر انہیں یہ بتایا گیا ہوتا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ نبی کی شان جاننے کے بعد، نبی کی عظمت جاننے کے بعد، رفعت و بلندی سمجھنے کے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کسی طرح کی شکوک و شبہات میں پڑے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آؤ ہم بھی یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کس شان والا نبی عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں نور والے مصطفیٰ آ گئے، ہم ان کے بات میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتے ہیں کہ شان والے مصطفیٰ آ گئے، شان والے مصطفیٰ چھا گئے، اور عاشق کیوں نہ کہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی شان کریم، یہ ان کی بندہ نوازی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہم قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہم زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم غربہ پروری کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو۔ لیکن آپ اندازہ کریں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ، دنیا کا ہر بندہ، ہر کلمہ
پڑھنے والا وہ اللہ کی رضا چاہ رہا ہے، دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں میرا رب راضی ہو جائے، میں یہ کام کروں میرا رب راضی ہو جائے، اور راضی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرا مولا جنت عطا فرمائے گا، جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے کہ دنیا اللہ کی رضا چاہ رہی ہے اور اللہ رب العزت مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے تو عاشق نے کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنی ساری امت کو جنت الفردوس میں داخل نہ فرما دوں۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اللہ کی جنت میں میری ساری امت نہ داخل کر دی جائے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کس شان والا نبی عطا کیا ہے، کس شان والا نبی عطا کیا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ مصطفیٰ کے توسل سے مانگے، یا آج ہمارے بہت سارے ساتھی اس وقت مکہ معظمہ میں ہوں گے، غالباً رات کو نکلیں گے اور مدینہ منورہ انشاءاللہ تعالی کوچ کریں گے، ان کا سفر مدینہ منورہ کی طرف ہوگا۔ ابھی آپ نے ہمارے سید معین الدین صاحب سے سنا کہ ہمارے بہت سارے اکثر و بیشتر ساتھی اور ان کی فیملی کے ساتھ میں، اور یہ فقیر کے والدین بھی گئے ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت سفر آسان فرمائے، حاضری قبول فرمائے۔ تو اب بہت سارے لوگ روضہ رسول کے پاس آ کر، مواجہ اقدس کے سامنے آ کر مانگتے ہیں مصطفیٰ سے، اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ وہاں پر کھڑے رہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں سے کیوں مانگتے ہو، یہاں کیا ملتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شان والا نبی عطا کیا، وہ شان والا نبی عطا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان سے کلمات کہنا تو بہت دور کی بات، بندہ صرف دل میں اگر گزارش کرے، دل میں احساسات جنم لے، دل میں جذبات انگڑائیاں لیں، اور بندہ دل کے اندر اگر گزارش کرے، تو مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ زبان سے مانگا تو مانگا وہ بھی دیا، اور جو دل میں چھپا کر رکھا بندے کے حق میں بہتر تھا تو مصطفیٰ نے وہ بھی عطا کیا ہے، وہ بھی عطا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو مانگتے ہیں وہ مانگنا شرک اور بدعت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا وہ بڑی شان والا نبی عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 50 سال تک مسجد نبی میں درس حدیث دیا ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اگر ہم مواجہ اقدس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو لوگ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کعبہ ادھر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے تھے، خلیفہ منصور آیا، اور خلیفہ منصور آنے کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام مالک مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو کیا ہے؟ کہا کہ اے امام مالک میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ بتائیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کروں، سلام کرنے کے بعد اگر کچھ دعا کرنا چاہوں، کچھ مانگنا چاہوں، تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کروں کہ حضور کی طرف کروں؟ یہی آج مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا جواب ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے دے دیا، بہت پہلے دے دیا۔ اے امام مالک، اپنا چہرہ جب مجھے مانگنا ہو تو اپنا چہرہ حضور کے روضے کی طرف کروں
کیا خانہ کعبہ کی طرف کروں؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں منصور تجھ میں اتنی جرت ہے، تجھ میں اتنی جسارت ہے کہ تو حضور سے چہرہ پھیرے گا، تجھ میں اتنی جرت اور اتنی جسارت ہے کہ تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر حضور سے چہرہ پھیرے گا۔ ارے سن، اگر حضور سے چہرہ پھیرے گا تو چہرہ کرے گا کدھر؟ تیرے باپ حضرت آدم کی خطا بھی جو معاف ہوئی اسی نبی کے صدقے معاف ہوئی ہے، اسی نبی کے صدقے معاف ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنی شان والا نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ تو اگر وقت ملا تو انشاءاللہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر وقت نہیں ملا تو 1 حدیث انشاءاللہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی دن کے میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ کئی دن کے فاقے گزر گئے، کئی دن کے فاقے گزر گئے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کا غلبہ اتنا تھا کہ میں اپنے گھر کے باہر آ گیا، میں اپنے گھر کے باہر آیا، اور یہاں تک کہ جو عام گزرگاہ تھی مدینے کی، میں وہاں آ کر بیٹھا، وہ اس نیت سے کہ اس راستے سے ہر کوئی گزرتا ہے تو کوئی نہ کوئی صحابی گزریں گے، اور گزرنے کے بعد جب میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو یقیناً وہ میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد بھانپ لیں گے اور یہ محسوس کر لیں گے کہ یقیناً ابو ہریرہ کو بھوک نے بڑا ستایا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ افسردہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ کریں، اگر بندہ جو ہے تھوڑی سی تکلیف میں آ جائے، بندہ اگر تھوڑا سا غم اس کو گھیر لے تو بندے کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، بندے کا چہرہ اتر جاتا ہے، اور بندہ اگر اپنے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ محفل میں آئے، دوستوں کے درمیان آئے، تو دوست بھی کہتے ہیں کیا یار چہرہ اتنا لٹکایا ہوا کیوں ہے، چہرہ تیرا اتنا اپنے اترا ہوا کیوں ہے، کیا کوئی ٹینشن ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو معمولی سا ٹینشن ہو تو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، ارے جس کو بھوک نے ستایا ہو، کئی دن کی بھوک کئی دن کی بھوک سے وہ گزر رہا ہو، ارے ذرا اندازہ کرو کہ بندہ چہرے سے کس قدر وہ چیزیں آیا ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عام گزرگاہ پر مدینے کی جو ہے نا آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی صحابی گزرے گا، وہ کبھی نہ کبھی تو میرے چہرے کو دیکھے گا اور میری بھوک کا انتظام ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے اور انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قریب سے آتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر چلے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو آتا دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی قریب آتا دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں ابو بکر چلے آ رہے ہیں، یہ وہی تو ابو بکر ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر، ناموس رسالت پر، ناموس اسلام پر جو کچھ بھی اپنے ان کے پاس ہو سب کچھ تو لٹا دیتے ہیں، یہ وہی تو ابو بکر ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو آزاد کیا تھا، یہ وہی تو ابو بکر ہیں جن کا مقصد زیست یہی ہے کہ وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، یقیناً یہ جب میرے چہرے کو دیکھیں گے تو میری بھوک کا انتظام ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ کے قریب سے گزرے، یہاں تک کہ نگاہیں نیچی رہی، نگاہ اٹھا کر ابو بکر نے نہیں دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے ان کو سلام کر دیا، السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر تم پر سلام ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ تھا
کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب تو دیا لیکن نگاہ نہیں اٹھائی میری طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا، نظریں نیچی رہیں، سلام کر کے گزرنے لگے۔ پھر دل میں یہ ہوا کہ ابو بکر نے تو سلام کا جواب دیا لیکن نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، میری طرف چہرہ نہیں کیا، تو یہاں تک کہ وہ میری طرف اور زیادہ متوجہ ہوں، میں نے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے جو ہے ابو بکر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ میں بھی جانتا تھا لیکن بس مقصد یہ تھا کہ وہ مسئلہ سننے کے لیے میری طرف تو متوجہ ہوں گے، وہ مسئلہ سننے کے لیے میری طرف تو چہرہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ کہا کہ ابو بکر ذرا جاتے کہاں ہوں، ایک مسئلے کا جواب تو دے جاؤ۔ ابو بکر نے کہا کہو ابو ہریرہ کون سا مسئلہ ہے؟ ابو ہریرہ نے مسئلہ بیان کیا، کہا کہ قرآن کا یہ مسئلہ تھا، پوچھنا تھا۔ ابو بکر نے جواب تو دیا، سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا، سلام کیا اس نیت سے کہ چہرہ اٹھے گا میری طرف نظر پڑے گی، از مسئلہ پوچھا اس نیت سے کہ چہرہ اٹھے گا میری طرف نظر پڑے گی، لیکن سلام کا جواب بھی دیا تو نظریں نیچی رہیں، مسئلے کا جواب بھی دیا تو نظریں نیچی رہیں، یہاں تک کہ ابو بکر چلے گئے۔ اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوا حضرت ابو ہریرہ کو کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ سارے کام کیے، سیدنا صدیق اکبر نے تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، یہاں تک کہ پھر جا کر اسی جگہ پر بیٹھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اب دوسرے آنے والے کا انتظار کرنے لگا کہ اب آنے والا کوئی اور آئے گا اور میں اس سے اپنی بھوک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ اکبر، تھوڑی ہی دیر گزرنی تھی تو کوئی اور نہیں آیا بلکہ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، وہ تشریف لائے، سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا ابو ہریرہ مبارک ہو، سیدنا عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، یہ تو صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، یقیناً یہ تیری بھوک کا انتظام ضرور کریں گے۔ یہاں تک کہ وہی ڈھب اور وہی انداز تھا جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا، نظریں نیچی تھی، قریب سے جا رہے تھے کہ یکایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا عمر ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب آپ پر سلام ہو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا انداز بھی وہی تھا، نگاہیں نیچی تھی، جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اللہ اکبر، پھر آگے بڑھنے لگے۔ ابو ہریرہ نے دل میں سوچا ابو ہریرہ چل سوال کر لے، ورنہ یہ بھی آگے چلے گئے تو پتہ نہیں کون آئے گا۔ پھر اس کے بعد گئے، کہا عمر تھوڑی دیر رکو تو صحیح۔ ارے تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے ایک سوال عمر کرنا ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ نگاہیں بدستور نیچی رہیں۔ کہا کہ عمر قرآن کا ایک مسئلہ جاننا تھا۔ مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد وہی ادا جو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ادا کی تھی، وہی نگاہیں نیچی رہیں، مسئلے کا جواب دے دیا اور آگے بڑھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ اکبر، اب شیخین میں سے نہیں دیکھے تو اب کون دیکھے؟ شیخین نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، دونوں صحابی گزرے، دونوں کا انداز یہی رہا کہ سلام کیا، نظر نیچی کر کے جواب دی، مسئلہ پوچھا، نظر نیچی کر کے جواب دی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پھر اسی مقام پر جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اب انتظار کرنے لگے اب کون آتا ہے، اب کون آتا ہے۔ اتنے اجلہ صحابہ کرام درمیان سے گزرے، انہوں نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کرو، نبی کی تعلیم کا یہ معیار تھا، نبی کی تعلیم کا یہ انداز تھا کہ ابو بکر جیسا جلیل القدر صحابی، سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی راستے سے گزر رہے ہیں، عام گزرگاہ مدینے کی، لیکن انداز کیا ہے؟ نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ انداز بتا رہا ہے تعلیم مصطفیٰ پر کتنا عمل ہے، کہ تعلیم مصطفیٰ پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا نا، میرا وہ امتی جو بازار یا راستے میں نگاہیں نیچی کر کے چلے گا، چکر مکر کر کے نہیں چلے گا، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے نہیں چلے گا، بلکہ بازار اور عام گزرگاہ راستے میں نگاہیں نیچی کر کے چلے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے میرے اس امتی پر درود پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو
تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ اب کون آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر گزرے، سیدنا عمر فاروق اعظم گزرے، دونوں شیخین گزرے، اور گزرنے کے بعد اب انتظار تھا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے کہ اب آنے والا آتا کون ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اور نہیں آیا، مدینے کا تاجدار جلوہ گر ہوا، آمنہ کا لال تشریف لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے آئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جہاں سے مصطفیٰ چلے نا، مصطفیٰ نے نگاہ میری ہی طرف ڈالی رکھی، مصطفیٰ نے نگاہ میری طرف رکھی، توجہ کو میری طرف رکھا، اور جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹیں آ رہی تھی، اپنے مسکراہٹ میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے، تبسم مصطفیٰ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے فرماتے قریب آئے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے میرے آقا نے سلام کیا، حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ بھوک نے ستایا ہے، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے یہاں آ کر بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اسی لیے تو جو ہے نا عاشق صادق کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امتی سے ربط ہے، وہ حضور کا وہ ربط ہے، اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں سے، کہ کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہ کرے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہ کرے جتنا نبی اپنی امت سے کرتا نظر آئے۔ اندازہ کریں نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ کہا نہیں، مصطفیٰ قریب آ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ بھوک نے ستایا ہے، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے باہر آ کر بیٹھے ہو۔ آپ دیکھو نا عاشق نے جو کہا بالکل حق نہیں کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، ہاں یا رسول اللہ کئی دن کے فاقے گزرے ہیں یا رسول اللہ، آج بھوک کا غلبہ اتنا تھا کہ آج بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کرو کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ صحابہ کو بھوک نے اتنا تڑپایا کہ گھر سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، کہا ابو ہریرہ چل تیری بھوک کا انتظام کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ ایک ازواج کے گھر لے گئے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، اپنے اندر سے جواب آیا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر کھانے کے لیے تو کچھ نہیں یا رسول اللہ، ہاں بس اتنا کہ ایک پیالہ دودھ موجود ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ یہ دودھ آیا کہاں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے کسی صحابی نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ امام الانبیاء کا طریقہ تھا کہ گھر میں بھی اگر پڑوس سے کوئی چیز آتی یا کوئی دے کر جاتا بلا تحقیق نبی نہیں کھاتے، اللہ اکبر، تحقیق کر کے کھاتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ صدقہ نبی نہیں کھاتا، ہدیہ نبی لیا کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا۔ اب خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو کم از کم کچھ نہیں تو صحیح دودھ کا پیالہ تو ملا، دودھ تو ملا، کچھ تو آسرا ہوگا، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جب اپنے ہاتھوں میں لیا تو لینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر اتنی آنکھیں نم کیوں ہیں، آنکھیں نم ہونے کی وجہ کیا یا رسول اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ جس طریقے سے تو بھوکا ہے نا، آج کئی دن کے فاقے ہو گئے ہیں ابو ہریرہ، اصحاب صفہ پر جو 70 صحابہ بیٹھے ہیں ابو ہریرہ وہ بھی کئی دن کے بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اصحاب صفہ کہ
जो 70 सहाबा थे, 70 जिनका जीना मरना सब कुछ हुजूर की बारगाह में था, जो सिर्फ एक लिबास रखते थे, एक चादर रखते थे, और जिन्होंने जो है ना अपना सब कुछ कुर्बान करके नबी की बारगाह में आ गए थे, सिर्फ किसके लिए? दीन सीखने के लिए। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खिलाया करते थे, उन्हें पिलाया करते थे, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा जाकर वो 70 सहाबा को भी बुला ला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मुझे बड़ी गैरत आई कि मैंने तो सोचा था कि कम से कम एक प्याला दूध है वो पी लूंगा तो आसरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने तो 70 को बुलाने के लिए हुक्म फरमाया है, अब 70 आएंगे, एक एक घूंट भी अगर कोई पिए तो आखिर वाले को मिले ना मिले ये कैसे मुमकिन। तो बहरहाल नबी ने कहा था, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु चले गए, 70 के 70 को बुला लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आ गए अबू हुरैरा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। सबको ले आए? हाँ या रसूल अल्लाह, 70 के 70 को ले आया। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के हाथ में वो दूध का प्याला दिया और अपने इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा अब एक एक करके सबको पिला, एक एक करके सबको पिला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सबको पिलाऊं? कहा हाँ सबको पिला। आप जरा अंदाजा करें ये किसकी शान है? ये इमामुल अंबिया की शान है। तू घर में अगर तेरी शादी के तेरे घर की शादी के मौके पर अगर 200 300 500 आदमी का खाना बनाए, अगर 600 आ जाएं, तेरी वक़्त नहीं के खिला सकें, तेरी हैसियत नहीं के खिला सकें, लोग शिकायत करें कि भाई मेहमान ज्यादा हो गए, खाना खत्म हो गया, अल्लाहु अकबर, लेकिन अल्लाह ने देखो क्या बाइख्तियार नबी अता फरमाया है। एक प्याला दूध है, एक प्याला दूध, और एक प्याले दूध में आएगा दूध कितना? 1 लीटर 2 लीटर? अरे एक प्याला दूध है। नबी ने कहा अबू हुरैरा पिला, सबको पिला। अल्लाहु अकबर। और उस वक्त तक नहीं हटाना अबू हुरैरा जब तक के सहाबी मुंह ना फेर लें। अल्लाहु अकबर, यानी शिकम शेर होकर पिलाना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी का हुक्म था, मैं आगे बढ़ा तो सही, लेकिन रिवायतों में आता है कि रावी फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा जब दूध पिलाते थे तो और खड़े होकर झांक कर देखते भी थे कि दूध है भी कि खत्म हो गया, सब ये पी लेंगे तो मुझे क्या बचेगा। अब हजरत अबू हुरैरा दिल ही दिल के अंदर सोचते रहे कि कम से कम मैं आया था, नबी मुझको लेकर आए थे, अब ये एक प्याले में कितने पिएंगे, कितनों को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत अबू हुरैरा का देखो, सहाबी थे ना, सहाबी वहाबी नहीं थे, ईमान था, ईमान कि किसी और ने दावत नहीं दी है, हम दावत देते तो शायद कम पड़ जाता, या लोग कहते बहुत मुबालगा कर रहा है, एक प्याला दूध, जरा अक्ल तो इस्तेमाल कर, किसको पूरा पड़ेगा। लेकिन ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि दावत उसने दी है जिसकी जबान से अगर जुमले निकलते हैं तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, कि ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो इनके रब का हुक्म हुआ करता है, इनके रब का हुक्म हुआ करता है। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने झांक झांक कर देखते थे कि कम तो नहीं हुआ, कम तो, एक को पिलाया ढारस बन गई, दूध कम नहीं हुआ, 2 को पिलाया ढारस बन गई, दूध कम नहीं हुआ, तीसरे को पिलाया ढारस बन गई, दूध कम नहीं हुआ। यहां तक कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने 70 के 70 सहाबा को पिला दिया और दूध बदस्तूर वैसा ही रहा, कम नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। यहां तक के दिल को बड़ी तस्कीन हुई, अल्लाहु अकबर, के दूध आखिर में मिला तो सही, ये मदीने के ताजदार ने पिला, अपने मदीने के ताजदार ने पिलाया है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, इसके बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अब नबी ने फरमाया अबू हुरैरा 70 के 70 ने पी लिया? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, 70 के 70 ने पी लिया। फिर मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा अब 2 लोग
लोग बच गए, एक तू बचा, एक तेरा नबी बचा। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा अब आ, अब तूने सबको पिलाया है, अब तेरी बारी है, अब तू पिएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां तक कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अपने नबी ने वो दूध का प्याला अपनी हाथों में लिया और मेरे मुंह के करीब किया। आप देखो ना वो उम्मती भी कितना खुश नसीब होगा कि नबी के हाथों से पी रहा है। अरे वो हाथों से, अरे जब दुनिया के अंदर नबी के हाथों से अल्लाह की नेमत पी रहे हैं तो क्या मैदान महशर में नबी के हाथों से जामे कौसर नहीं पिएंगे? अल्लाहु अकबर। यहां तक के नबी ने मुंह के करीब किया और हजरत अबू हुरैरा पीने लगे। पीते रहे, फिर उसके बाद रुके। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा भूख की वजह से आया था ना, पी अबू हुरैरा और पी। यहां तक के फिर मैंने पिया, फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा वक्फा लिया। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा इसी वजह से अबू बकर का इंतजार किया था ना, पी अबू हुरैरा और पी। यहां तक के मैंने और पिया, इसके बाद थोड़ा सा और वक्फा लिया। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसीलिए उमर का इंतजार कर रहा था ना, इसीलिए तो उमर से तूने सवाल किया था, अबू हुरैरा और पी। यहां तक के हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने इतना पिया कि हलक तक आ गया और फिर मैंने चेहरा हटा दिया। कहा या रसूल अल्लाह अब नहीं पिया जाता। तो आला हजरत अदीमुल बरकत ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया ओ जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, ओ जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी फरमाते हैं दूध से पेट भर गया, नहीं फरमाते आला हजरत दूध से मुंह फिर गया। यानी मुंह कब फिरता है आदमी? आप किसी को खाना दें, ये लीजिए और लीजिए, आदमी खाए उसके बाद कहें नहीं थोड़ा सा और लीजिए, आदमी प्लेट हटा देता है। आप निवाला मुंह के करीब नहीं मैं नहीं पीता, मैं नहीं खाता। यानी आदमी जब शिकम शेर हो जाता है इसके बाद मुंह फेरता है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा करें, हाँ एक प्याला दूध हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 70 के 70 ने पिया, 71 ने पिया, लेकिन दूध कम नहीं हुआ। अरे कैसे कम होता? कोई और पिलाता तो शायद दूध कम हो सकता था। पिला वो रहा है जो आबे कौसर और में कौसर पिलाने वाला है, पिला वो रहा है जिसके हाथ को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ऐ महबूब ये तेरे हाथ नहीं है, ये तो अल्लाह का दस्ते कुदरत है। इसीलिए तो आशिक कहते हैं रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। रब की बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अभी तो मैंने एक हदीस, वक्त हो गया, बस मैं इसी पर रुकता हूँ, वरना आपको एक हदीस और सुनाता ना। ये तो 70 थे ना, 70। मेरा नबी खिलाने पे आए ना तो अल्लाहु अकबर, मेरा नबी अगर खिलाने पे आए तो कासिम नेमत है ना, नेमतों को बांटने वाले हैं। 70,000 1500 क्या है? मेरा नबी अगर चाहे ना तो पूरी दुनिया खाती चली जाए, मेरा नबी खिलाता चला जाए। और जो भी दुनिया के अंदर जो भी आज नेमत मिल रही है सब किसका सदका है? मेरे नबी का तो सदका है। ये सब मेरे नबी का तो सदका खा रहे हैं। वरना अगर आप अपने नामा अमाल को देखें, मैं अपने नामा अमाल को देखूं, हमारे नामा अमाल इस लायक है नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों से हम सबको माला माल फरमाए। ये तो उस नबी का सदका है कि अल्लाह ने उस नबी के सदक़े जो है हमारे ऐबों को ढाके रखा है। बहरहाल बस मैं इसी पर गुफ्तगू को रोकता हूँ क्योंकि बहुत हफ्तों के बाद और टाइम पर भी ख़त्म करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता, आपका ईमान और ताज़ा हो जाता। और आप यकीन जानिए कि जब तक ये शान नहीं बताई जाएगी ना, ये शान कि अल्लाह ने हमें किस शान वाला नबी अता फरमाया है, जब तक बंदे के सीने में हुजूर की अजमत नहीं बिठाओगे, हुजूर की मोहब्बत नहीं बिठाओगे, तब तक बंदा गुलामी रसूल में आ नहीं सकता, तब तक हुजूर की मोहब्बत का दम भर नहीं सकता। जब तक के पता ना हो कि जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ात से मोहब्बत फरमाता है। ये याद रखो, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा।
تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب کبھی موقع ملا، اور یہ میلاد النبی کا موقع رہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، یعنی اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان کو کیسے بیان کیا انشاءاللہ، اور جو ایک حدیث رہ گئی نا وہ انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔